مومن صاحب نصاب
اور ایسا انعام جس طرح یہ عبادت اعظم العبادات ہے، بڑی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، تو اسی طرح اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ملنے والا ہے، وہ پھل بھی وہ نتیجہ بھی تمام عبادات سے بڑھ کر کے وہ نتیجہ ملنے والا ہے حج پر۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے، مومن ہے، لیکن وہ خود تو صاحب نصاب ہے اور وہ اپنے ساتھ میں اپنی اہلیہ کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنی اہلیہ کو لے جانے کے، اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جانے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ خود چلا جاوے اس کی تو رقم موجود ہے، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جاوے، بیوی کی رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم خرچ کرنے میں تاخیر کرو، دیر کرو۔ تمہارے اوپر فریضہ عائد ہو چکا، تمہاری بیوی کو، تمہاری اہلیہ کو ساتھ میں لے جانا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، اپنے فریضے کو فوراً ادا کرو۔ جس طرح نماز بالغ ہونے پر تمہارے اوپر فرض ہو گئی، اب کسی کی بنا پر موقوف نہیں رہے گی کہ جب اس کی عمر زیادہ ہوگی تو تمہارے اوپر فرض ہوگی، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے بندہ ہے، صاحب نصاب ہے اور وہ عورت ہے، جو عورت صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس اپنے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ جو مکہ تک سفر کر سکے، تو پھر وہ تعطیل کرے اس بنا پر کہ اس کے پاس اور رقم آ جائے تاکہ اپنے شوہر کو ساتھ میں لے کے جائے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اگر کسی دوسرے محرم کا انتظام ہو جائے تو شوہر کو ساتھ میں لے جانا ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی محرم کا انتظام ہو گیا، فوراً چاہیے کہ حج کے فارم ڈالے اور فارم آنے پر حج کی ادائیگی مکمل کرے۔ محرم کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن محرم صرف شوہر ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندہ مومن ہے، صاحب نصاب ہے اور اس کی اولاد بڑی ہو گئی، وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں اپنے اولاد کی شادی کر دوں، پھر اس کے بعد میں اپنے فریضہ حج کو ادا کروں، شریعت کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے اوپر فریضہ عائد ہو چکا، تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے اولاد کی شادی پہلے کرو پھر اس کے بعد میں حج کرو، نہیں، پہلے اپنے حج کی فریضے کو انجام دو، پھر اس کے بعد میں اپنے اولاد کے لیے بندوبست کرو۔ ایک بندہ مومن ہے، وہ صاحب نصاب ہے اور وہ ایک مکان میں رہتا ہے، اس کی ضرورت وہاں پوری ہوتی ہے، وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑی ہو گئی، اس لیے ان کے لیے مکان میں الگ سے تعمیر کر دوں، مکان تعمیر کرنے کے بعد میں حج کے فارم ڈالوں پھر حج پہ جاؤں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے اوپر حج کا فریضہ عائد ہو چکا، لہٰذا اولاد کے لیے الگ سے مکان کا بندوبست کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، پہلے حج کی ادائیگی کرو پھر اس کے بعد اولاد کے لیے بندوبست کرو۔ تو یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ کام ضروری ہے پھر اس کے بعد میں حج کرے، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے اوپر حج کا فریضہ عائد ہو چکا، تمہارے پاس اتنی رقم ہو چکی کہ تم مکہ جا سکو اور وہاں سے آ سکو، اور جانے اور آنے کے دوران تمہارے گھر والوں کے پاس تم اتنی رقم رکھوا سکو کہ پیچھے وہ اپنا گزارا آرام سے کر سکے، تو یقیناً اب دیر کرنا تمہارے لیے گنجائش کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص حج کر لے تو عام طور پر
اب وہ انتقال فرما گئی، انہوں نے اپنے والد کے سامنے ذکر کیا کہ ابا جان میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ ابا جان میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو حج کرنا نہیں چاہتی، فرمایا تو حج کرنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگے ابا جان میں حج کرنا چاہتی ہوں، تو ابا کہنے لگے تو حج کرنا نہیں چاہتی۔ فرمایا ابا جان نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے حج ادا کرنے کے لیے کیا ترتیب بنائی ہے، تم نے ایسی کیا تدبیر بنائی ہے کہ جس سے میں یہ سمجھ سکوں تم حج کرنا چاہتی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس اتنی رقم تو نہیں ہے کہ تم حج کے لیے دے سکو، لیکن تم نے ترتیب کیا لگائی ہے؟ تو کہنے لگی جی میں ترتیب تو کچھ نہیں لگائی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہی تو بات ہے جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں تمہیں حج کا شوق نہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم حج کے لیے ایک تھیلا بناؤ، حج کے لیے ایک گلا بناؤ جس میں حج کے ارادے سے 1 روپیہ روزانہ کا ڈال دو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امیدوں کو پورا فرمائیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریباً 25 سے 30 آنے جمع کیے تھے۔ جب انہوں نے 25 سے 30 آنے جمع ہوئے تو وہ انتقال فرما گئی۔ انتقال جب فرما گئی تو ان کے گلے کو کھولا گیا، تو وہی جو رقم تھی 25-30 آنے، اور 25-30 آنوں میں کوئی حج ہوتا نہیں ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 25-30 آنے وہ مکہ کے قریب رہنے والے شخص کو دے دیے اور کہا ان سے کہ میری بیٹی کی طرف سے تم حج بدل کر لینا، میری بیٹی کی طرف سے حج بدل کر لینا، اس لیے کہ تم مکہ کے بالکل قریب ہو، تمہارا خرچ زیادہ نہیں لگنا اور 25-30 آنوں میں تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق اسی سال حج پہ جانے کا ہوا، اسی سال ان کا بھی ان کے والد کا بھی حج پہ جانے کا ہوا۔ تو جب وہاں گئے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کامل برکات العالیہ جو فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان یہ فرماتے تھے کہ اسی سال جب میں حج پہ گیا ہوں تو میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بیٹی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بیٹی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا، اس کے پاس رقم نہیں تھی لیکن اس نے ترتیب لگائی، اپنے ابا جان کے کہنے کی بنا پر ترتیب لگائی، اور جب ترتیب لگائی ہے تو اللہ نے اس کو حج کا ثواب دے ہی دیا ہے۔ تو حج صرف مالدار یا پھر حج تو نام ہے اس عبادت کا، اور حج تو ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات سے ہٹ کے ہے، جو تمام عبادات سے الگ ہے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا، لیکن اس کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق پڑھنا ہے۔ روزہ رکھیں گے، روزے کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ حج تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دیوانہ ہو جانا ہے، حج تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی یاد میں دیوانہ ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 8 ذی الحجہ کی جب تاریخ آتی ہے تو 8 ذی الحجہ کو بندہ احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھ کے مینا کی طرف جاتا ہے۔ ایک بندہ جو حرم کے اندر رہ رہا تھا اور حرم کے اندر ایک نماز پڑھنے کا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا تھا، لیکن اللہ کا فرمانا ہوا کہ جب 8 تاریخ آ جائے تو اب حرم کو چھوڑ دے، اور حرم کو چھوڑ کر کے مینا کی طرف چلا جا۔ اور مینا کیا ہے؟ مینا ایک میدان کا نام ہے جس میدان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس میدان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بندہ
पत्थर को चूमने में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने नबी की ज़बानी कि जो बंदा इस पत्थर को चूमता है, इसका इस्तेलाम करता है। इस्तेलाम का मतलब ये है कि अगर जगह मिल जाए तो उस पत्थर को चूम भी सकते हैं, अगर जगह न मिले तो किसी को धक्का मुक्का ना दे, बल्कि उसकी तरफ हाथ उठा दे और हाथ उठा के अपने हाथ को बोसा दे दे, और बोसा भी ऐसा जिसकी आवाज़ ना आए, और बोसा भी ऐसा दे जिसकी आवाज़ ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और नबी की ज़ुबानी के इरशाद है। अब अगर कोई बंदा ये समझे तो भाई पत्थर तो हमारी मस्जिद में भी लगा है, मैं इसी को चूम लूँ, पत्थर तो हमारी मस्जिद में भी लगा है, मैं इसी को चूम लूँ तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। नहीं, यही इरशाद हुआ, यही एतराज़ हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी एतराज़ का जवाब दिया। हज़रत अस्वद के सामने खड़े हुए और खड़े होकर फरमाने लगे कि ये हज़रत अस्वद, तेरी ज़ात में कुछ भी नहीं है, तो एक पत्थर है, तेरी ज़ात में कुछ भी नहीं है, और मैं तुझे चूमता इसलिए हूँ कि मैंने अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए, तुझे चूमते हुए मैंने देखा है। मैं उन्हीं की सुन्नत की पैरवी करते हुए, मैं उन्हीं की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए मैं तुझे बोसा देता हूँ, वरना तेरे साथ में कुछ भी नहीं। इसी तरीके से काबतुल्लाह पर जब नजर पड़े तो काबतुल्लाह की पहली नजर वो ऐसी नजर है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो नजर नसीब फरमाए। वो नजर ऐसी नजर है कि जो बंदा जब उसको पहली नजर देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो मांगे वो कबूल होती है, जो मांगे वो कबूल होती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शख्स हैं कि जिनके आने का तज़किरा कुरान में, जिनके जाने का तज़किरा हदीस में और जिनकी तरतीब का तज़किरा हदीसों में, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो उन्होंने दुआएं मांगी है, यकीनन फुक़हा ने कहा, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वालों ने कहा कि ऐसी दुआ हमने किसी के कलाम में नहीं देखी जो इमाम अबू हनीफा ने मांगी है। क्या मांगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने? और जो हज़रात हज को जाने वाले हैं उन्हें भी अपने ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि हम वो दुआ मांगे जो तमाम दुआओं का एक जुमला हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मांगा कि अल्लाह मैं जो भी दुआ मांगू, मैं जो भी दुआ मांगू, जहाँ भी मांगू, बस तू कबूल कर लिया करे। मैं जो भी मांगू, जहाँ भी मांगू, बस तू कबूल कर लिया करे। ये ऐसी दुआ है कि इससे पहले तो कोई ऐसा कलाम नहीं सुना गया, ना इसके बाद कोई ऐसी किताबों में पढ़ा गया। उनकी किताबों को देखकर फुक़हा ने फरमाया कि यकीनन ये बहुत ही बेहतरीन दुआ है, और वो शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हज एक आशिकाना इबादत जो 8 से शुरू होकर के 12 पे खत्म हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन 5-6 अय्याम का नाम हज है। लेकिन इन अय्याम में आप जगह जगह पर जब देखते हैं तो यकीनन हमको यही नजर आएगा कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला की आशिकाना इबादत है, और दीवाना हो जाना है उसकी याद में। अगर कोई सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रहा है, आदमी का ज़हन ये होता है कि भाई ये तो एक पहाड़ियाँ ही है, हम इसके दरमियान क्यों चक्कर लगाए, ये तो पहाड़ियाँ ही हैं, हम इसके चक्कर क्यों लगाए। नहीं, जो शख्स चक्कर लगाएगा तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया की सुन्नत को जिंदा करेगा, जो कुर्बानी करेगा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेगा, जो अपने बालों का हलक करवाएगा तो यकीनन अपने दादा हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा करेगा, जो काबतुल्लाह पर देख करके नजर मार करके दुआएं मांगेगा तो यकीनन वो हज़रत इब्राहिम की, हज़रत इस्माइल की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेगा। और हज जो एक पैगाम देना चाहता है वो एक खास पैगाम है। हज की इबादत जो एक पैगाम हमें देना चाहती है वो एक खास पैगाम है। उस खास पैगाम को हमें समझना चाहिए कि वो क्या खास पैगाम है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि पत्थर हजर अस्वद भी है, पत्थर आपकी मस्जिद का भी है। इस पत्थर को छूने तो कोई सवाब नहीं है, बल्कि शिर्क है, गुनाह है, और इस पत्थर के छूने पर अल्लाह ताला की जानिब से अज़ाब भी है। हजर अस्वद को छूने सवाब भी है, गुनाहों की माफ़ी का ऐलान भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी भी है। सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियाँ हैं,
ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگائے تو حضرت ابراہیم کی سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی یہاں گلیوں میں چکر لگائے تو اس پہ ملنا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عرفات ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر کھڑے ہو کر کے دعائیں کرنی ہیں۔ جو کھڑے ہو کر کے دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے انعام بھی ہے، ان دعاؤں کے قبول ہونے کا احادیث میں تذکرہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے نبی کی پیروی بھی ہے۔ اگر کوئی یہاں کسی میدان کے اندر کھڑا ہو کر کے دعائیں کرے تو یقیناً دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن نہ اس پر کوئی انعام ہے، نہ اس پر احادیث کا کوئی تذکرہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص پیغام کو حج کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ پیغام ہے کہ کسی کی ذات میں، کسی عبادت میں اور کسی کے کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عبادت ہے وہ ہمارا حکم ہے، جو عبادت ہے وہ ہمارا حکم ہے۔ اگر ہمارے حکم کو مانو گے تو عبادت ہے، اگر ہمارے حکم کے خلاف چلو گے تو وہ عبادت نہیں، نہ وہ قابل قبول ہے۔ بندہ حجر اسود کو چومے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، عرفات کے میدان میں کھڑا ہو عبادت ہے، 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھے عبادت ہے، اس سے پہلے حرم میں جائے اور حرم کو دیکھے اور کعبۃ اللہ پر نظر ڈالے، وہ تمام کی تمام عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ تعمیر کے اندر کچھ ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے اور وہاں تعمیر کے اندر کچھ ہے، تو یہاں ہم کسی عمارت کو دیکھیں اور اس عمارت کو بہت بہترین محل کو دیکھ لیں اور محل کو دیکھ کر کے ہم دعا کریں تو کیا اس کا ثواب ہے؟ چاہے کتنا ہی بہترین آپ محل دیکھ لیجیے، نہ اس کے دیکھنے پر ثواب ہے اور نہ اس کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کو دیکھنے کا کہیں قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے دیکھنے کا ثواب بھی ہے، نگاہیں بھی تیز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعاؤں کا قبول ہونے کا اعلان بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کی اتباع بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اگر کوئی عبادت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ورنہ کسی ذات میں، کسی پتھر میں، کسی عمارت میں، کسی میدان میں یا کسی پہاڑیوں کے چکر لگانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عبادت اگر بنے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر بنے گی۔ حج جو عاشقانہ عبادت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطرت دی ہے، انسان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبہ یہ ہے کہ انسان کسی کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھتا ہے، انسان اپنے دل میں کسی کے لیے محبت رکھتا ہے اور اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے وہ محبت کا اظہار کرے۔ اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ جس شخص کو محبت ہے کسی سے تو وہ بندہ اس کی گلی میں جاتا ہے، وہ بندہ اس کو چومتا ہے، وہ بندہ اس کو گلے سے لگاتا ہے، وہ بندہ اس سے چپٹتا ہے، وہ بندہ اس کی گلی کے چکر نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون
اور خود بھی گناہ کا کام نہیں کیا، راجہ کا یوم ولدتہ وہ حد سے ایسا بنے گا جیسا اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ یہ تمام فضائل ہیں، اور حج مقبول کی ایک علامت بتا کر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ حج مقبول جو فرمایا حدیث میں، اس کا مطلب ہے حج مقبول، اور حج مقبول کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ فقہاء نے اس کی ایک علامت بتائی ہے۔ علامت کیا ہے؟ کہ جو شخص حج کے ایام سے پہلے کسی کام کے اندر مبتلا تھا، گناہ کے کام میں ملوث تھا، لیکن حج پہ گیا اور حج پر جانے کے بعد اور وہاں سے آنے کے بعد اس نے وہ تمام گناہ چھوڑ دیے، حج پر جانے کے بعد اس نے تمام گناہ چھوڑ دیے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا۔ حج سے آنے کے بعد حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، یعنی اللہ کے فریضے کو بھی ادا کرے اور بندوں کے فریضے کو بھی۔ بندوں کے فریضوں میں سب سے مقدم ہے قرض۔ اگر کسی نے کسی سے قرض کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس نے اس کا قرض